آپ دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تب سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 ایسے مہینے ہیں جن کا اکرام ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور ویسے تو ان مہینوں کا اکرام زمانہ جاہلیت سے ہی چلا آ رہا تھا، یعنی جو لڑائی اور جھگڑے پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کے، جب ان مہینوں میں ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو وہ بھی بچ کر نکل جاتا، کیونکہ ان مہینوں کی حرمت کا ان کو پاس تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ان مہینوں کی حرمت کا بیان کیا تو مسلمان کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھے، اور اس میں لڑائی اور جھگڑا سخت ممنوع ہے، منع ہے۔ گالی گلوچ سے اجتناب ویسے بھی کرنا چاہیے، مسلمان کی عزت آبرو کا خیال رکھیں۔ اور ان مہینوں میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی باتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جس بات سے منع کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم میں سے کوئی بھی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اپنی جان پر ظلم، موٹی سی بات جو سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اللہ ہمیں ان مہینوں کا گزارنا نصیب فرمائے۔ ان مہینوں کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے اور اس کا مستحق بنائے۔ اور انہی مہینوں کی مناسبت سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، نمبر 1 محرم شریف، نمبر 2 رجب شریف، نمبر 3 ذوالقعدہ شریف، نمبر 4 ذی الحج شریف۔ اور یہ حج کے مہینے بھی ذوالقعدہ اور ذی الحج شریف بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بندہ کمر بستہ رہے، اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان پر پابندی رکھے، اللہ کے حقوق، اللہ اور اس کے رسول کے، اور اسی طرح حقوق العباد بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام میں مبارک لمحات میں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں، اور اسی مہینوں کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، 191، 192 3 آیات تلاوت بھی سماعت کر لیجئے، اور ساتھ ہی ان آیات بینات کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مہینوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے باری باری آنے اور جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے عقل والوں کی پہچان بتاتے ہوئے کہ کون ہیں عقل والے، ارشاد فرمایا وہ ہیں عقل والے کہ جو کروٹ بدلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو، اللہ کی یاد کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے عقل والا قرار دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا وہ عقل والے جو کچھ بھی اللہ نے کائنات میں پیدا کیا اس میں غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا، اور بے شک تو بغیر فائدے کے پیدا کرنے سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پس اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اگلی آیت نمبر 192، ارشاد فرمایا کہ وہی عقل والے یوں بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا بے شک وہ رسوا ہوا، اس کا مقدر رسوائی بنی، اور ظالموں کو کوئی مدد نہیں پہنچتی، ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سو لہٰذا ظلم جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس سے بچا جائے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی تم میں سے اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ ویسے بھی کسی بھی حالت میں ظلم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پسند نہیں کرتا ظالم لوگوں کو، خواہ وہ کسی پر ظلم کریں یا اپنی جان پر ظلم کریں۔ سو یہ اپنا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، دونوں جہان کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس میں زندگی بسر کی جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی اختیار کرنا اور اس کا ان سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے رہنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اور اپنی جان پر ظلم سے اگر بچنا ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی بندہ ادا کرتا رہے، اور اس کی ادائیگی میں کوشاں رہے، کوشش اس کی جاری رہے، اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ، حقوق العباد میں زندگی صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔